چور تھا، چور کا تذکرہ ہے، تو اس میں کیا کر رہا تھا؟ وہ چوری کیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے سوچا کہ ملکہ کے ہار کے بارے میں بہت شہرت ہے آج کل شہر میں کہ ملکہ کے گلے میں بہت قیمتی ہار ہے، تو سوچا روزانہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں، کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ وہ ہار اڑا لیا جائے۔ اگر وہ ہار اڑا لیتے ہیں تو اب روزانہ کی چوری سے جان چھوٹ جائے گی ہماری، آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے۔ اب کیا کیا، سوچتا رہا، محل کے گرد چکر لگاتا رہا کہ کسی دن موقع ملے تو جائیں محل کے اندر۔ ایک دفعہ اسے موقع ملا، رات کے وقت چڑھ گیا، وہ چڑھ کے دھیرے دھیرے دبے پاؤں وہ بادشاہ کے کمرے تک پہنچ گیا۔ وہاں کمرے تک پہنچا تو آواز آ رہی تھی بات کرنے کی، تو رک گیا، کہنے ارے یہ رات کو بھی جاگ رہے ہیں، یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ کان لگا کے سننے لگا کہ بات کیا ہو رہی۔ بات وہاں یہ ہو رہی تھی کہ بادشاہ اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی بیٹی ہے ہماری، ہمیں مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک شریف لڑکا مل جائے ہمیں تو بس کافی ہے ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیسا ہو۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شریف لڑکا ملے گا کہاں سے ہمیں۔ تھوڑی دیر تک یہ بات کرتی رہی تو اس کی بیوی نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے کہ اپنے کارندوں کو یہ اطراف کی جتنی مسجدیں سب جگہ بھیج دیجیے، جو لڑکا سب سے پہلے صبح کی نماز کے لیے آتا ہوگا وہ یقیناً بڑا شریف ہوگا، پھر اسی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ اس نے سوچا کہ یا اللہ، ہار لے کے کیا کریں گے، نکل لو یہاں سے، سیدھے چل کے مسجد میں بیٹھتے ہیں، پوری بادشاہت ہمیں ملنے والی ہے، ہم یہاں ہار کے پیچھے لگے ہوئے۔ بس وہ چپکے سے اترا اور اتر کے نکل کے مسجد میں چلا گیا، مسجد میں جا کے بیٹھ گیا۔ صبح کا وقت ہوا، کارندے پہنچ گئے، کہا کہ چلو۔ جب اس کے پاس کارندے پہنچے کہ چلو، پھر وہی غور فکر، بہت بڑی دولت ہے، کاش لے آئیے کبھی، لیٹ کے چپ چاپ تھوڑی دیر غور فکر بھی کیا کیجیے، بہت بڑی دولت ہے یہ غور فکر۔ اگر اس دولت کی طرف مطلب ہم لوگوں کو کہا گیا ہوتا بچپن سے، تو ہم لوگ بچپن سے غور فکر کرنے کے عادی ہو جاتے، تو کہاں سے کہاں ہوتے۔ ہم تو بچپن سے مجلسیں سننے کہ حضرت حر کو سونا نہیں تھا کہ غور فکر کر رہے تھے 9 کی رات کو، غور فکر کر رہے تھے، اللہ تش کی آوازیں سنی تو غور فکر کرنے لگے، ٹہلنے لگے، کہنے کہ اے حر تمہاری کیا حالت ہم دیکھ رہے ہیں، ایسی حالت تو تمہاری کبھی ہم نے نہیں دیکھی، تم تو بہادروں میں سے ایک بہادر تھے، یہ کیا تمہیں آج ہو گیا؟ تو کیا وہ سوچ رہے تھے، غور فکر کر، ہم جہنم اور جنت کے درمیان ٹہل رہے ہیں، ہم اس وقت جہنم اور جنت کے درمیان ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، غور فکر کر رہے، غور فکر کر کے پہنچے کہاں؟ آپ دیکھا کہاں پہنچ گئے، حضرت حر کہاں پہنچ گئے کہ آج پورا زمانہ، پوری دنیا، امام زمانہ سب کے سب سلام کر رہے ہیں کربلا کے شہیدوں کو۔ اس نے بھی چند لمحے کے لیے غور کیا، چند لمحے، دیکھیں چند لمحے کے لیے اس نے غور کیا، اس نے غور کیا، سوچنے لگا۔ اب یہ سب سپاہی پہرے دار کے کھڑے ہوئے کہ چلو، بادشاہ نے بلایا، سوچنے لگا یہ ہم جعلی طور پہ، ریاکارانہ طور پہ جو عبادت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں سلطنت مل رہی ہے، اگر ہم سچ مچ عبادت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، سچ مچ عبادت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ بس یہ سوچنا تھا کہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور چلا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں جانے کی، اور وہاں سے نکل گیا، اور نکل کے عبادت کرنے لگا، صحیح معنوں میں عابد بن گیا یہ، اور اس کا نام بھی تاریخ میں موجود ہے اس کا کہ یہ بھی کتنا بڑا عابد۔ کیا اس نے غور کیا، اس نے غور کیا، ٹھوکر مار دی سلطنت کو، ادھر حضرت آسیہ نے ٹھوکر ماری، ادھر اس کو سلطنت مل رہی تھی فری فنڈ کی، انہوں کو تو حضرت آسیہ نے ٹھوکر مار کے کتنا اذیت برداشت کی، یہ تو اگر چلا جاتا تو اس کو تو کچھ اذیت بھی برداشت نہیں کرنی پڑی، پوری کی پوری سلطنت مل رہی۔ اس نے کہا نہیں، جب ہم آپ کو سنا ہوگا وہ والا قول تو سنایا گیا تھا نا، جب ایک بندے کو جو جہنم میں لایا گیا تو پروردگار کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کے ہاتھ کو نہ جلانا، کہ دعائیں کیا کرتا تھا، کہ چہرے کو نہ جلانا، کہ وضو کیا کرتا تھا، زبان کو نہ جلانا، کہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا تھا، پیر کو نہ جلانا، یہ مسجد کی طرف جایا کرتا تھا۔ تو اگر اپنی زبان میں کہیں تو یہی ہوگا کہ جہنم کا داروغہ جو ہے وہ چڑ گیا، تپ گیا، کبھی تم کرتے کیا تھے جو جہنم میں بھیجے گئے ہو، کہ ہم ریاکار تھے۔ تو یہ ریاکاری کرنے کے لیے تو گیا تھا نا، اتر کے تو اسی کام کے لیے گیا تھا کہ جا کے وہاں بیٹھ کے عبادت کریں گے۔
لیکن جب وہاں پہنچنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ دیکھیں یہ احسان ہے ہمارے اوپر، تو مدت سے احسان ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ پانچویں امام امام محمد باقر اسلام، ہمارے پاس جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے ہمارے پاس احسان ہے۔ پانچویں امام کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں جو ہم اہل بیت کی محبت ہے، تم کیا سمجھتے ہو تمہارا کارنامہ ہے؟ اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمارے اوپر تو نہ جانے کب سے یہ والی عنایت ہمارے اوپر ہے۔